بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں جہاں کہیں مجلسیں ہوتی ہے اس میں اللہ رسول کا ذکر کرنا چاہیے۔ کتنی چوراہوں پہ بیٹھتے ہم دنیا کی باتیں کرتے، دین کی بات نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جس مجلس میں بھی دنیا کے اندر اللہ اور رسول پر درود نہ ہو وہ قیامت کے دن خسارے میں ہے۔ اللہ چاہے اس کی مغفرت فرما دے، اللہ چاہے پکڑ لے۔ حدیث میں ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، ہر مجلس میں اللہ رسول کی بات کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف ہو، رسول پر درود ہو، کیونکہ ساری کائنات کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ انسان کا گمان نہیں تھا، انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا کہ مجلس کے اندر اللہ رسول کی بھی تذکیر ہونا چاہیے، اللہ رسول کی بڑائی کے بھی تذکیر ہونا چاہیے۔ جس مجلس میں اللہ اور رسول کی بڑائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کا نام نہ لیا جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، وہ قیامت کے دن خسارے میں ہوگی۔ جو آدمی قیامت میں خسارے میں ہوگا تو کتنا بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ آخرت دنیا میں اللہ پاک نے جو موقع دیا اس میں ہر لمحے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور ہر مجلس میں ہماری اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی ہونا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ مجلس میں کوئی بھی مجلس میں بیٹھے، دنیا کی آدمی باتیں کرتا ہے، دنیا کی آدمی بیٹھ کر چوراہوں پر بیٹھ کر آدمی باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ رسول کی اگر بات کرے گا تو فائدے مند ہوگی، ثواب سے خالی۔ اللہ کا نام لینا ثواب ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی کا نام سنے یا بولے یا کہے تو درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر طریقے سے رہبری فرمائی، ہر عمل پر رہبری فرمائی، ہر چیز کا طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کبھی خالی نہیں چھوڑا کہ غم آیا تو کیسا غم بنائے، کاروبار کرے تو کس طریقے سے کاروبار کرے، ملازمت کرے تو کس طریقے سے ملازمت کرے۔ اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ مجلس کے آداب کیا ہے، مجلس میں کس طریقے سے بیٹھا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر مجلس میں کوئی آدمی مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کرسی سے اٹھ کر چلا گیا، کہ کوئی آدمی اگر دوسرا آ کر بیٹھ بھی گیا تو اس میں فرمایا کہ اس نے توہین کی، شاید ہو سکتا کہ واپس آ کر وہ آدمی اس جگہ پر بیٹھ جائے۔ اسی لیے مجلس میں بھی بیٹھے تو آدمی ہمیشہ سوچ اور سمجھ کر بات کرنا چاہیے، اور مجلس میں بیٹھ کر بھی غیبتوں سے پاک ہونا چاہیے، غیبتوں سے پاک، گالی گلوچ سے پاک، کیونکہ مجلس میں اگر گالی گلوچ دو گے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاؤ گے۔ آپس میں جب گالی گلوچ اختیار کرے گی یہ امت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ جب اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی امت تو کون اس کو مقام عطا فرمائے گا، کون اس کو اس مقام پر پہنچائے گا جس مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ نے امت پر کیسی محنت فرمائی، صحابہ پر کیسی محنت فرمائی، تمام صحابہ پر محنت فرمائی تو صحابہ کی ایک جماعت بنی۔ جب صحابہ کی جماعت بنی تو صحابہ نے اللہ نے ہدایت دی، صحابہ نے تمام کائنات میں پھر کر محنت کی تو ایک امت بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون اور پسینے سے ایک امت کیا۔ امت کو کوئی بانٹ نہیں سکتا، جماعت کو کوئی بانٹ نہیں سکتا، امت ایک ہے، پوری امت ایک ہے۔ پوری امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی پٹری پر لا کر کھڑا کیا، پوری امت کو تمام کفریت سے نکالا، تمام بدعت سے نکالا، تمام ضلالتوں سے نکال کر ایک اللہ کی ذات سے جوڑ دیا۔ ایک نمک کا کنکر کی بھی ضرورت پڑی تو اللہ سے مانگ لی۔ اللہ عطا کرنے والے ہیں، اللہ سب کچھ کر دینے والے ہیں۔ اسی لیے ہم مجلس میں بیٹھ کر
مجلسوں کو خسارے والی نہ بنائے، مجلسوں کو مبارک بنائے، مجلسوں میں اللہ کا تذکرہ ہو، نبی کا تذکرہ ہو، صحابہ کا تذکرہ ہو، اعمال کا تذکرہ ہو، تھوڑا کم سے کم تھوڑا تو تذکرہ ہو، دنیا کی باتیں ہوں لیکن تھوڑا تذکرہ اعمال کا بھی ہو، تھوڑا تذکرہ اللہ رسول کا بھی ہو، تھوڑا تذکرہ قبر کا بھی ہو۔ قبر میں جانا ہے، یہ بھی آدمی روزانہ اپنے آپ میں سوچے، اپنے آپ میں محسوس کرے۔ بھئی قبر دنیا سے ہر آدمی کا رشتہ تیزی سے ٹوٹتے جا رہا ہے اور آخرت کی طرف تیزی سے آدمی کا رشتہ جڑتے جا رہا ہے۔ اسی لیے آخرت کی تیاری کرنا ہے میرے بھائیو دوستو۔ ہر مجمع میں، ہر مجلس میں اس کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں اور رمضان میں قرآن کی خوب تلاوت کرے، خوب صدقہ دے۔ اب رمضان ختم پہ ہے، شب قدر کی تلاش کرے۔ تاخراتوں میں اللہ نے موقع دیا، ابھی کچھ راتیں بچی ہوئی ہے، اس راتوں کو اپن قیمتی بنائے۔ اس راتوں میں اللہ سے رو رو کر امت کے لیے مانگے، اللہ سے رو رو کر تمام بیماری دور ہونے کے لیے، تمام انسانیت کی بھلائی مانگے۔ بے شک اللہ بھلائی کے دینے والے، اللہ ہر مصیبت سے بچانے والے اللہ۔ تو اللہ سے رو رو کر ہم دعا کرے، ہمارے بچوں سے بھی دعا کرائے۔ افطار کے وقت میں بھی ہم خاص طور پر افطار کے وقت میں دعا پر توجہ نہیں دیتے۔ دعا کرنا چاہیے افطار کے وقت میں، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اب کل جمعہ الوداع ہے میرے بھائیو دوستو۔ اب پھر آئندہ جمعہ رمضان کا ملے گا نہیں، پھر معلوم نہیں کہ آنے والے سال کون باحیات رہے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا، کس کو جمعہ نصیب ہوگا، کس کو رمضان نصیب ہوگا، رمضان کی وہ راتیں نصیب ہوگی، وہ قرآن والا مہینہ نصیب ہوگا، وہ قرآن والا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا معلوم نہیں، وہ تراویح والا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا معلوم نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تھوڑے دن اس کی قدر کر لو، وہ دن کہاں ہے؟ پھر آنے والا ایک جمعہ گیا تو پھر آنے والا جمعہ کوئی رمضان ختم ہو جائے گا، وہ رحمتیں ختم ہو جائے گی، وہ برکتیں ختم ہو جائے گی۔ جو دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، جو سحری کو اڑتے تھے، پورا گھر اڑتا تھا، پورا محلہ اڑتا تھا، پورا شہر اڑتا تھا، پورا محلہ تراویح پڑھتا تھا، پورا گھر تراویح پڑھتا تھا، پورا شہر تراویح پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، صبح شام تلاوت کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے میرے بھائیوں، تھوڑی سی مہلت ہے کہ تھوڑے روزے رہ گئے، اس کی قدر کر لو، اللہ سے توبہ مانگ لو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ سے اپنی مغفرت مانگ لے، اللہ سے جہنم سے نجات مانگ لے، سارے مرحومین کے لیے بھی دعا فرمائے کہ یا اللہ جو پریشان حال ہے پریشانوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اور جو بیمار ہوتے جا رہے ہیں ان کی بیماری دور کرنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے۔ واقع اللہ اس رمضان کی برکت سے پوروں کو نواز دیتی ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہر ایک کو نواز دیتی ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ تھا لوگوں کے ساتھ میں غمخواری کا مہینہ، لوگوں کے ساتھ میں محبت سے رہنے کا مہینہ، لوگوں کے ساتھ میں میرے بھائیوں افطار کے وقت لوگوں کے لیے دعا کرنے کا مہینہ، اپنے لیے دعا کرنے کا مہینہ، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے کا مہینہ۔ ویسا تو سال بھر دعا کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ رمضان، اتنا قیمتی رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم سے ختم ہو رہا ہے۔ رمضان تو آتے رہے گا قیامت تک، معلوم نہیں ہم آنے والے رمضان تک باحیات رہیں گے یا دنیا سے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے اللہ سے خوب رو رو کر دعا کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، قرآن کی خوب تلاوت کرے، صبح اور شام قرآن پڑھتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ عطا فرمانے والوں میں سب سے بہترین اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، بندے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ سے خوب مانگے، سجدے میں مانگے، نماز میں مانگے، دعاؤں میں مانگے، سلام پھر کر مانگے، قرآن کی تلاوت کرتے خود میں اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اتنا مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس مہینے میں بچے بھی روزے تھے، اس مہینے میں بڑے بھی روزے تھے، اس مہینے میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی،
تراویحیں پڑھتے تھے لوگ، فرض نمازوں کا اکرام کرتے تھے، فرض نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، جمعے کا بھی اکرام کرتے تھے۔ اب آخر جمعہ آ گیا، اللہ سے ہم رو رو کر ہماری مغفرت مانگے، جہنم سے آزادی مانگے۔ بے شک اللہ جہنم سے بھی آزادی کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اس بات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں آگ سے آزادی عطا فرما دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ سے خوب دعا کرو، اللہ رمضان کی برکت سے ہمیں رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین جو گزر گئے ان کی بھی قبروں کو نور سے بھر دے، جو دنیا میں بیماری میں پریشان ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیماری کی وبا چل رہی ہے اس کو اس کے جڑ سے ختم کر دے، واقع ختم کرنے والی آپ کی ذات ہے۔ ہمارے دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لیجیے، آمین۔